جو مختلف نیشنل لیول کے ایشوز آتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں، میں ان کے اوپر بولتا ہوں، اور اس پہ بعض لوگوں کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ ایک دینی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، حالانکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں دین کی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو۔ یقیناً وہ فال کر رہی ہوتی ہے، تب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں۔ دیکھیں، ڈاکٹر اقبال کے حوالے آپ سب لوگ ہمیں دیا کرتے ہیں بچپن سے ابھی تک کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین سیاست کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پولیٹیکل لیڈر بھی بنایا تھا اور ہمارا دینی لیڈر بھی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین بھی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ شبیر جو ہے نا، یہ لقب ہے سیدنا حسین ابن علی کا علیہ السلام۔ تو ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی خانقاہوں پہ نہ بیٹھے رہو، بلکہ حضرت حسین ابن علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے باطل کو للکارو۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کوئی بھی تم میں برائی دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے۔ لیکن کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی کسی برائی کو دل میں برا جانتا ہو، یعنی ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برائی کہو، گونگے شیطان نہ بنو۔ تو اس لیے وہ تمام ایشوز جن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ریلیجن کے ساتھ ہوتا ہے، نیشنل لیول کے ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس پلیٹ فارم کے اوپینین کو لوگ کتاب و سنت کے اوپینین کے طور پر لیتے ہیں، تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر ڈسکشن کی جائے۔ دو چار بندوں کو اگر اس ٹاپک پہ بات کرنے سے اختلاف ہوتا ہے نا، تو ہزاروں لوگ ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ امت کو ویژن دیں، کہ آپ امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بلی غائب ہوگی، بلی غائب تو نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام نیشنل لیول کے ایشوز جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں میں ان کے اوپر بولتا ہوں، چاہے وہ میرے کلپس آئے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں ہوں، اسی طریقے سے پتنگ بازی کے اعتبار سے جو کچھ ایشوز پیچھے چلے اس پہ میری ڈسکشن آئی، ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ آئی۔ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ ان چیزوں کی جب پش پناہی کر رہی ہوتی ہے تو اب میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ بھئی گورنمنٹ کی اس وقت مرضی کیا ہے، میں نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کی کیا مرضی ہے۔ ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بولا کرتے تھے جب ہماری گورنمنٹ کی یہ ڈکریل پالیسی نہیں تھی کہ ہم نے ان کو نہیں یہاں پہ رہنے دینا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد کرے اور کوئی بندہ جتھا لادہ سے نہ بنائے۔ اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی یہ آ گئی ہے، چاہے وہ FATF کی وجہ سے آئی ہے یا ہم نے لرن کیا ہے۔ بہرحال all is well if end is well، اگر اینڈ اچھا ہے تو اچھا ہی ہے۔ تو میں ان ایشوز پہ بولتا رہا ہوں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اعتبار سے جو سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس پہ بڑا بولا تھا، کتاب و سنت میں ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے قتل ناحق کا، اور اب آپ دیکھ لیں بولنے کے باوجود، پوری قوم کے بولنے کے باوجود جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چلی تو پرائم منسٹر کو بھی تھوڑی سی اس حوالے سے فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے پھر پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ آرڈرز دیے ہیں کہ آپ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف اپیل کرو کہ یہ لوگ کیوں چھوٹ گئے، کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو میرے بھائی یہ جن کے ماں باپ آپ نے مارے ہیں، ان بچوں نے بڑے ہو کے نان اسٹیٹ ایکٹر ہی پھر بننا ہے۔ جن کے ماں باپ آپ نے اس طرح ظلمن طریقے سے چھینے ہیں اور پھر الٹا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ظالم ہیں کہ وہ چھوٹ رہے ہیں، اور مظلوموں کو 3 کروڑ کا چیک دے کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی جانوں کی قیمت ادا کر دی ہے۔ تو وہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر نوٹس لیا۔ میں نے تو اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ مطلب یہ کس کی سپورٹ میں جا رہی ہے بات، یہ کس کے خلاف جا رہی ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط بننا ہے، اہل علم سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ پلوامہ اٹیک ہوا، میں اس میں بھی بولا تھا۔ اس کی وجہ سے کشمیر میں ظلم شروع ہوئے، میں اس میں بھی بولا تھا۔ سید علی گیلانی نے SOS جب ریلیز کیا میں اس میں بھی بولا تھا کشمیریوں کے حق میں۔ تو یہ سارے ایشوز اب وہاں پہ چونکہ سب لوگ کشمیریوں کے حق میں تھے، لہٰذا وہ میرے کلپس لوگوں کو ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ کسی کے مفادات پہ زد پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے خلاف۔ مجھے یقین کریں، نہ تو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے نہ دشمنی ہے، البتہ مجھے تمام دنیا کے انسانوں کی آخرت کے ساتھ محبت ہے کہ آخرت بچا لے، چاہے مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے۔ اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے سچائی کی آواز بلند کرتے ہیں، اس لیے میں ساری چیزوں پہ بولتا ہوں۔